اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل کے چیئرمین جناب خاقان وحید خواجہ صاحب کے پاس اور ان سے کچھ سوال و جواب کریں گے، کوئی سیاست پہ، کچھ ان کے ویلفیئر پروجیکٹ کے حوالے سے. تو چلتے ہیں. السلام علیکم سر. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ راول جنرل ہاسپٹل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل جو ہے، اس پروجیکٹ کو آپ نے فری آف کاسٹ چلا رہے ہیں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے فیس بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے آپ کی؟ بیسیکلی یہ میں نے شروع کیا تھا 2010 میں راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل. اس لوکیشن میں کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بفور دیٹ یہاں کوئی بھی میڈیکل فیسلٹیز نہیں تھی. یہاں کے تقریباً کوئی 35 ولیجز ہیں جن میں تھکلی پاپولیشن ہے، اور مقصد یہی تھا کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز ملے. تو الحمدللہ مور دین 13 ایئرس ہو گئے ہیں، اور انیشیلی ہم نے صرف 50 روپے رکھا تھا اس کی ڈاکٹرز فی، اور اس کے بعد 200 کی، اور اب یہ 300 روپیز ہے. تو یہ بیسک مقصد یہی تھا کہ یہاں کی پبلک کو فیسلٹائز کریں میڈیکل. اچھا سر، اس میں آپ نے پبلک کے لیے جنرلائز کیا ہوا ہے کہ اینی ون کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے، یا کیٹیگریز کیا ہوا ہے کہ غریب طبقہ کے لیے یہ کیٹیگری ہوگی، اس سے اپر کلاس کے لیے یہ ہوگی، مڈل کلاس کے لیے یہ ہوگی؟ ایکچولی ہم نے ڈفرنٹ کلاسز میں نہیں کیا ہوا. جو دو رکھے ہوئے، ایک فاؤنڈیشن رکھا ہوا ہے اور ایک رکھا ہوا ہے پرائیویٹ. تو جو پرائیویٹ پروفیسر کو دکھانا چاہتا ہے وہ پرائیویٹ جا کے پے کر دیتے ہیں، اور جس نے فاؤنڈیشن میں دکھانا تو فاؤنڈیشن دکھاتے ہیں. تو اس میں آلموسٹ یہ نہ ہونے کے برابر. صحیح ہے. تو پرائیویٹ اور جنرل جو آپ کے فیسلٹیز ہیں وہ سیم ہیں، جو ان میں کوئی ڈفرنس؟ دونوں میں سیم ہے. سیم ہے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد سر یہ بتائیں، آپ کا کالج بھی ہے یہاں پہ ماشاء اللہ، تو کالج لانچ کرنے کا کیا پرپز تھا؟ بیسیکلی تو آئی بلانگ ٹو ڈاکٹرز فیملی. مائی فادر واز دی فرسٹ ڈاکٹر ان پنڈی جب پاکستان بنا تھا 1947 میں. ہی واز دی اونلی مسلم ڈاکٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو بہرحال وہ پاکستان جب بنا تو وہ امرتسر سے شفٹ ہوئے اور یہاں آ گئے. تو اس کے بعد فیملیز میں بے شمار ڈاکٹرز تھے، تو وہ آئیڈیا تو وہیں سے جنریٹ کر لیا تھا، اور ان کی ایک خواہش بھی تھی والد صاحب کی کہ ایک بڑا ہاسپٹل بنایا جائے جو اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے، ناٹ فار فائنینشلی بہت وہ مہنگا نہ ہو. وہ میں نے بنا لیا الحمدللہ، ان کی ڈریم پوری کر لی. مطلب دوسرے لفظوں میں والد صاحب کے خواب کو آپ نے تعبیر کی. بالکل بالکل. ان کی ڈریم تھی کہ ایک ہاسپٹل ایسا بنا جائے جو اپنے نیشن کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں کے لیے بنایا جائے، اور کم اس کی فیس وغیرہ ہو. تو وہ الحمدللہ میں نے بنایا. صحیح. اچھا سر، یہ اس فلائی پروجیکٹ کے علاوہ آپ کے اور فلائی پروجیکٹ کیا ہیں جو آپ نے اس علاقے کی خدمت کے لیے پیش کیے ہیں؟ الحمدللہ وہ تو 2000 سے ہم لوگ کر رہے ہیں. یہاں پہ راول فاؤنڈیشن کے نام سے ہم لوگ کر رہے تھے. بہت سے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ شادیاں ہم کروا دیتے ہیں جن کی تھوڑی کمی ہوتی ہے، ان کے رسک کم ہوتے ہیں، ان کی انکم کم ہوتی ہے، فائنینشلی دے آر ناٹ ساؤنڈ، تو ان کو ہم مینج کر دیتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو وہ ہم کمیونٹی ورک میں سب کو اکٹھا کرتے ہیں، ان سے پیسہ لیتے ہیں، فنڈز کریٹ کرتے ہیں. سپوز ایک بورنگ میں 7 لاکھ کی ضرورت ہے، تو وہ فنڈز کریٹ کر کے 3 لاکھ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑے سے پیسے اپنے ملا کے وہاں ہم بورنگ کروا دیتے ہیں. بورنگ کروا کے ان لوگوں کو فیسلٹی کو، لائک 50 ہاؤسز ہیں تو ان کو ہم پائپنگ کروا کے، تو ایک بورنگ 50 لوگوں کے لیے کافی ہوتی ہے، تو ان کو ہم صاف پینے کا پانی مہیا کر دیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کوئی ایسے کوئی انسینٹیوز نہیں دیا کہ ان کو صاف ہے. تو وہ ہم اس طرح کمیونٹی کو گیدر کرتے ہیں، اور سیلف سسٹین جو ایک پلان ہوتا ہے ہمارا وہ ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ان کے بہت اچھے سے چل رہی ہیں، اور ہم بھی اس میں شیئر کرتے ہیں. صحیح ہے. گلیاں وغیرہ سڑکوں کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی فلائی پروجیکٹ ہے؟ جی بالکل. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہی سے جنریٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، وہ اون کریں، وہ بجائے اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور ہماری گلی بنا دے.
پرنسپل تو یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, لوکل باڈیز کا کام ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا کام نہیں کرتے ہیں. فنڈز آتے ہیں, وہ ڈسپرس یہاں وہاں ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں کی جو حالت ہے اسلام آباد ٹیریٹری کی, وہ اگر آپ جا کے کوئی اس کی پراپر کوئی پروگرام کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا حالت ہے. تو وہ میں نے بجائے یہ کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس جاتا, وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے یا کسی کو کہتا, میں نے کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے جو سیلف سسٹین, جو خود اپنی مدد آپ کے تحت پروگرام بنایا, جو وہاں کے مکین تھے ان کو میں نے گیدر کیا, اور انہی سے فنڈز کریٹ کر کے تھوڑا سا ایک اور این جی اوز, ڈفرینٹ این جی اوز مل کے ان میں پول کر کے ان کی ہم کنکریٹ کی روڈ بھی بنا دیتے ہیں. سر, اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ کوئی اور شخصیت بھی ہیں فضائی یا سیاسی جو آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ ابھی تک تو کوئی نہیں ہے. ابھی میں ہوں اور میری پوری راول کی ٹیم ہے الحمدللہ, اور میری مسز ہیں. ہم یہ 2000 سے کر رہے تھے کام. اب آ کے تھوڑا سا چونکہ پالیٹکس میں انوالومنٹ جب دیکھا کہ کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے تو خود بھی جمپ ان ہو گئے, اور اس سال انشاءاللہ نے 48 سے میں الیکشن بھی الیکٹ کر رہا ہوں. مطلب دوسرے اب آپ یہ جو مسائل ہیں اپنی کمیونٹی کے, ان کو ایوانوں تک لے کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. تو آپ کے خیال میں پانی, سڑکیں, اس کے علاوہ اس آپ کی کمیونٹی کے اور کیا اہم مسئلے ہیں جن پہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے بیسیکلی تو سسٹم میں نے دے دی ہے. جیسے 50 گھر ہیں اور ایک اسٹریٹ کے اندر, ان کو میں نے گیدر کر کے ان کی کمیٹی فارم کر دی ہے. اب وہ ہر مہینے فنڈز کریٹ کرتے ہیں, کمیٹی کو دیتے ہیں, اور وہاں کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے وہ میرے پاس لے آتے ہیں. میں اس میں پولنگ کر کے ان کا پرابلم سالو کر دیتے ہیں. تو پرابلم کیا ہوتے ہیں؟ بیسک 3 پرابلم ہوتی ہیں, جیسے پانی کا نہیں ہے, سیوریج نہیں ہے, اور کنکریٹ کی ان کی روڈ نہیں ہے. تو یہ تو چلیں 1 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے گا ان کا مسئلہ, کیونکہ ہر مہینے وہ تھوڑا دے آر ناٹ ریچ پیپل, وہ 2000, 2500, 3000 جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اتنا وہ پے کرتے ہیں. ایون ایک وڈو تھی, وڈو نے بھی کہا کہ میری ہسبینڈ کی جو پینشن آ رہی ہے میں اس میں سے 300 روپیز دوں گی. یہ بیسیکلی یہ میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری قوم کے دل میں جو نا امیدی پیدا ہو چکی ہوئی ہے بیکاز آف پالیٹیشنز اینڈ پولیٹیکل پالیسیز, وہ اس کو ختم کروں اور وہ اپنی اس طاقت کو جنریٹ کریں اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں. اچھا, اس طرح ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی کمیونٹیز میں آپ کام کرتے ہیں, چھوٹے لیول پہ کمیٹیاں بناتے ہیں, تو یہاں بدعنوانی, کرپشن اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ذات پات پہ آ جاتے ہیں, تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے کہا جی کہ اس 50 گھروں میں, اس اسٹریٹ میں جو ہم کمیٹی فارم کر رہے ہیں, کمیٹی کے جو ممبرز ہوں گے وہ یہیں کے مقیم ہوں گے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے اندر مسلم یا کرسچن کوئی تمیز نہیں ہے, سب برابر ایک نظر سے دیکھا جائے گا. تو وہ سسٹم تو ہم نے ختم کر دیا, صرف پاکستانی ہونا چاہیے, دیٹ واز دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ ہر کوئی پیسے دیتا ہے اپنی جیب کے مطابق, تو وہ ہم اس کی ایک لسٹ بناتے ہیں, ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے, اور اس واٹس ایپ گروپ پہ ہم وہ پیسٹ کرتے ہیں, پوری وہ لسٹ ڈال دیتے ہیں کہ کس نے کتنا پے کیا, کس نے کتنا حصہ ڈالا ہے, وہ تاکہ ساروں کو پتہ چلے, سب کو پتہ چل جائے. اور اس میں سے ہم پھر ٹریس کرتے ہیں کہ اس 50 گھروں میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے, اگر بیوہ ہے تو اس کی انکم نہیں ہے, اگر انکم نہیں ہے تو ان پیسوں سے ہم پورے مہینے کا سودا صرف خرید کے, وہ راول کی ٹیم کا کام ہے, وہ کمیٹی کو دے کے کمیٹی کے ساتھ جا کے اس کے گھر میں ڈیلیور کرتے ہیں. دوسرا لفظ میں چیک اینڈ بیلنس کا جو کام ہے وہ آپ کی راول ٹیم کرتی ہے. جی, وہ راول کی ٹیم. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے آپ کا یہ سسٹم کامیابی کی طرف گامزن ہے. الحمدللہ یہ مجھے ہو گئے ہیں اس سسٹم کو, یہ کمیٹی سسٹم کو ہو گئے ہیں 6 منتھ, اور بیفور دیٹ میں 2000 سے ویلفیئر کے ساتھ کام کر رہا تھا. اچھا سر, اگر آپ نے ایک اور انتظام کیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے, ذرا ہیلتھ کارڈ کے بارے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا کیا اس میں مقصد ہے اور کیسے آپ نے علاقے کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی جب گورنمنٹ آف پاکستان کا یہ ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا, تو تب میں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ ہیلتھ کارڈ
صرف 1 لاکھ یا 1 لاکھ کے نیچے جن کی سیلری یا انکم ہو یہ کارڈ اس کے لیے ہونا چاہیے تھا پرنسپلی. لیکن کیونکہ ہم لوگوں کی پالیسیز ہیپہیزڈ بنتی ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے, ان کو ریزلٹس کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. تو اس وقت اگر وہ بات سن لیتے تو آج پنجاب میں بند ہو گیا, KPK میں بند ہو گیا, اسلام آباد میں تھوڑا سا چل رہا ہے, گائنی کلوز ہو گیا ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو نہیں سکتی. تو یہ کیونکہ پیسہ ختم ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, گورنمنٹ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جس کا ID کارڈ ہے اس کو ہیلتھ کارڈ ڈکلیئر فیسلٹی دے دی. تو گورنمنٹ کا پیسہ بھی ضائع, اور جو پیسہ پڑا ہوا تھا وہ جن کا حق تھا, اور حق کس کا تھا کہ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے نیچے جن کی انکم تھی ان کا حق تھا. جو امیر لوگ تھے یا اس سے زیادہ افورڈ کر سکتے انہوں نے بھی ان کا حق کھا لیا. سر یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے کہ جب یہ ہیلتھ کارڈ گورنمنٹ نے لانچ کیا اور شناختی کارڈ کی طرف کنورٹ کیا تو پاکستان بیت المال کا جو ایم تھا وہ تو فوت ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیت المال کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح وہ لوگ ایکچولی نیڈی لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرتا, ان کی ہیلتھ کے لیے کام کرتا, اور باقی جو لوگ ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں؟ بیت المال کا کانسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اگر کوئی گورنمنٹ لانا چاہتی ہے, میرے مطابق یہ غلط ہے سارا. اگر وہ لانا چاہتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پورا سسٹم موجود ہے, اور وہ سسٹم UK میں اور فرانس اینڈ بیلجیم وہ انٹروڈیوس کرا چکے ہوئے ہیں, اور وہ سکسیسفلی 100 سال 200 سال ہو گئے ہیں کامیابی سے. تو وہ سکسیسفلی تو وہ انٹروڈیوس کروا دیں. اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے, اس میں کون سی نئی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے دین میں موجود ہے, آپ کے خلفائے راشدین یہ کر چکے ہیں. ایسا بھی ضائع ہوتا بیت المال والا, اور وہ جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی نہیں ملتا. صحیح ہے. تو دس از ایبسلیوٹلی ربش. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس کو بند ہونا چاہیے. اور یس, یہ ہیلتھ کارڈ از اے گڈ, اچھی ایک پرپوزل ہے. تو جب میں نے ان سب چیزوں کو دیکھا کہ ان لوگوں کو اگر پالیسی بنا کے اس کا اینڈ تک ریزلٹس نہیں پتا, تو پھر میں نے خود اپنا راول کا انٹروڈیوس کرا دیا. اس میں ہارڈلی ایک فیملی 12,500 پے کرے گی, اور پورے 1 سال تک 6 لاکھ تک وہ میڈیکل فیسلٹیز راول میں وہ اویل کرے گی. ہمارے معاشرے میں جو ایجوکیشن سیکٹر ہے یہاں پہ آئے روز نئی پالیسیاں آتی ہیں, نئی معاملات آتے ہیں, لیکن وہ آگے نہیں جا رہا, اور نوجوان نسل جو ہے وہ ہماری اس حوالے سے ایجوکیٹ نہیں ہو رہی جس حوالے سے آپ کے پڑوسی ملک انڈیا وغیرہ چائنا وغیرہ میں ہو رہے ہیں. تو اس کی کیا لاجک ہے, کیوں نہیں ہو رہی؟ نیت ہی نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے, اور کرنا ہی نہیں چاہتے. نیت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ آپ کا ٹوٹل بجٹ میں سے کتنے % ایجوکیشن کا ایلوکیٹڈ ہے؟ آپ جو اپنی نیشن کو, اپنی کمیونٹی کو کوئی اچھا سا پیغام راول انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اور آپ کی سیاست کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے؟ پیغام میں یہ دے سکتا ہوں کہ بیسیکلی وی آر کراؤڈ, اور کراؤڈ میں سے نکل کے نیشن بننے کی کوشش کریں. اور نیشن کیسے بنتی ہیں اور نیشن بگڑتی کیسے ہیں؟ 2 چیزوں سے, ایک جھوٹ سے بگڑتی ہے اور وعدہ خلافی سے. اور یہ 2 اگر اپنی نیچر میں سے یہ 2 چیزیں نکال دی جائیں, آئی تھنک ہماری نیشن بھی بن جائے گی اور ہمارے بہت سے پرابلم سالو ہو جائیں گے. تو جھوٹ اور نمبر 2 وعدہ خلافی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ.